السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو کوشچن کیا گیا ہے کہ ہم کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے اور ہم تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کی بہت سے ڈائریکشنز کے اندر آنسرز دیے جا سکتے ہیں اور یہ بڑا ایک ڈیپ میننگ رکھتا ہوا ایک کوشچن ہے، جس کا کہ آنسر اگر میں دینے لگوں تو شاید بہت سارے پوائنٹس اس کے اندر انگیج ہو جائیں گے، بٹ ٹو دی پوائنٹ ایک واضح یا ایک دو لفظی بات میں جو میں یہ بات آپ کو سمجھاؤں گی وہ جسٹ اتنی ہے، جس رب کی ہم نے عبادت کرنی ہے، وہ رب جو ہر جگہ پر موجود ہیں، انہی رب نے البقرہ کے اندر ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میری اطاعت، اس دین اسلام کی اطاعت، میری بندگی تم نے کیسے کرنی ہے؟ کما ہداکم، جیسے میں تمہیں ہدایت کر دوں، جیسے میں تمہیں سمجھا دوں۔ تو بینگ اے مسلم ایوری بڈی نوز کہ کعبہ جو ہے دس از سچویٹڈ ان دی مڈل آف دا ورلڈ۔ ہر طرف سے ہم جس طرف کو بھی جاتے ہیں، ہم میپ کو جس طرف کو بھی گھماتے ہیں، قبلہ اس زمین کے سینٹر پوائنٹ میں آ رہا ہے۔ اب ہم نے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھنی ہے؟ ہم کسی بھی ڈائریکشن کی طرف کیوں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ بیکاز اللہ تو ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو مائی ڈیئر، قبلہ کی طرف رخ اس وجہ سے کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے اول قبلہ مسجد الاقصی کو بنایا، تو سارے کے سارے فالوورز آف اسلام، فالوورز آف پروفٹس اس طرف کو رخ کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے تو آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب آپ مدینہ چلے گئے تو وہاں پر آپ نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، اور وہ کیوں تھی؟ سب سے پہلی ریزن یہ تھی کہ ان کے رب العالمین نے وہ ایک پوائنٹ، ایک سینٹر، ایک خانہ کعبہ کا مقام، ایک جگہ فکس کر دی تھی کہ یہ وہ مقام ہے جس کی طرف تم لوگوں نے رخ کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، کہ حکم اللہ کا تھا۔ اور جس وقت ہم سلیوری پوائنٹ کے اوپر آ کے یہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں اپنے آقا سے کہ کیوں، کب، کیسے اور کس لیے۔ آقا آرڈر کر دیتے ہیں تو ہم نے جسٹ ادھر یس اینڈ اوبے کرنا ہوتا ہے۔ یہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ان کو اس وجہ سے خانہ کعبہ سے بے پناہ انسیت تھی۔ دوسری ریزن یہ تھی، ان کو اس وجہ سے بھی انسیت تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر، اس جگہ کا جب تعین اللہ رب العزت نے کیا تو اس کی تعمیر کا ایک کنٹریبیوشن، فائنل جو لاسٹ کنٹریبیوشن تھا انبیاء کے اندر، وہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خاص طور پہ اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو تمام کے تمام جو جنریشن ہے وہ اوبے کرتی ہے، تمام ریلیجنز اوبے کرتے ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہیں، چاہے وہ مسلمز ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھایا، اس کو اثر نو تعمیر کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس جگہ کو اوبلائج اس لیے کیا تھا بیکاز اللہ نے حکم دے دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس لیے اوبلائج کیا کہ اللہ نے حکم دے دیا۔ انہوں نے بھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ ربی آپ جس طرف بھی موجود ہیں، آپ تو ہر طرف موجود ہیں، تو آپ ہمیں ایک جگہ پہ فکس کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو کسی طرف بھی رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صرف کیا چیز انہوں نے مقدم کی کہ جو اللہ نے حکم دے دیا آن دا سلیوری پوائنٹ، غلامی کے نقطۂ نظر سے، عباد الرحمن، اللہ کے بندے، عبد، اللہ کے غلام، یہ ساری چیزیں، یہ لفظ، یہ ڈیزگنیشنز ہم سے تقاضا کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس چیز کا رائٹ نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو وائی کریں، کہ ہم اس کی طرف کیوں منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ٹو دی پوائنٹ آنسر از دس کہ اس کی طرف منہ کر کے ہم اس وجہ سے ہی نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے رب نے حکم دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وجہ سے اس طرف کو رک کر کے نماز پڑھتے رہے، خانہ کعبہ کی طرف، کیونکہ یہ اللہ کا گھر تھا اور اللہ نے اس کو قبلہ متعین کر دیا تھا۔ مسجد الاقصی کی طرف نماز رک کر کے پڑھتے رہے کیونکہ اللہ نے اس کو قبلہ اول بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ سے کیوں انسیت تھی؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے چنا اور ان سے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ یہ سب چیزوں کے اندر اگر ہم تھوڑا سا مائی ڈیئر غور کریں تو کسی نے بھی کیوں نہیں کیا نا؟ جہاں رب نے جیسے حکم دے دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد الاقصی قبلہ اول کی طرف رخ کرنے کے نماز پڑھنی ہے، تو وہ مدینہ گئے تو قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خانہ کعبہ میں اٹکا ہوا ہے، لیکن رب کا حکم یہ آ گیا کہ مدینہ جا کے آپ نے مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا کہ محمد کے رب العالمین کیا وجہ ہے، میں مکہ کے اندر تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا تھا، تو مدینہ میں آپ نے مجھے قبلہ اول کیوں کہہ دیا؟ اللہ رب العزت نے ان کو اس چیز کے لیے، ان کی اس فرما برداری کے اوپر، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ مدینہ کے اندر ظہر کی نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک حسرت والے انداز کے اندر آسمان کی طرف نظر اٹھا رہے تھے اس چیز کے اندر کہ ربی آپ کی فرما برداری تو میں یقیناً دل سے کر رہا ہوں، لیکن دل میرا خانہ کعبہ کی طرف ہی اٹکا ہوا ہے، اس سے مجھے زیادہ محبت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا نماز ہی میں حکم کر دیا، نماز ہی میں وحی کر دی کہ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کو آپ پھیر لیجئے۔ تو یہ سب چیزوں میں ہمیں صرف ایک پوائنٹ سمجھ میں، اس جو رینڈملی کلیئرلی موٹا موٹا جو سامنے سمجھ آ رہا ہے مائی ڈیئر، کہ جب عبادت رب کی کرنی ہے نا، جب رب کو پانا ہے، جب فرما برداری کا میٹر شروع ہوتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ ہمارے رب اور آقا اور کریٹر اور مالک ہیں، اور ہم ان کی کریشن ہیں۔ ہم نے جیسے اللہ نے کہنا ہے ہم نے کرنا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا ہے ہم نے کرنا ہے۔ ہمارے پاس اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے جواب کے اندر وائی کا مارجن بالکل بھی نہیں ہے۔ صرف اتنی سی بات آپ سمجھ لیں کہ خانہ کعبہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز جو پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو ہمارے لیے قبلہ متعین کر دیا، انہوں نے آرڈر آؤٹ کر دیا، حکم دے دیا کہ میری نماز پڑھنی ہے تو رخ تمہارا اس طرف کو ہونا چاہیے، تاکہ ساری کی ساری امت مسلمہ ایک سینٹر پوائنٹ کی طرف کو رخ کرے، ایک مرکز پہ اکٹھی ہو، اور وہ سینٹر پوائنٹ ان دا مڈل آف دا ورلڈ ہے، یہ بھی ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ اور بینگ اے مسلم ہم یہ بھی جانتے کہ ایگزیکٹ خانہ کعبہ کے پوائنٹ کے اوپر اگر ہم عرش کی طرف جاتے ہیں تو روایات بتاتی ہیں کہ اس کے ایگزیکٹ اوپر اللہ کے عرش کی کرسی ہے، تو ہم اسی طرف کو رخ کر رہے ہیں جدھر اللہ رب العزت کے عرش کی کرسی ہے، جہاں اللہ رب العزت اس وقت، بے شک وہ ہر جگہ موجود ہیں، بٹ عرش پہ ان کا قیام ہے، اور ہم نے اس طرف کو رخ کرنا ہے جدھر کو ہمارے رب ہمیں حکم دیتے ہیں۔ جیسے بندگی، جس طرح عبادت، جس طرح نماز، جس رخ میں نماز وہ ہم سے کروانا چاہتے ہیں، ہم نے چوں چاں کیے بغیر وہ اس وجہ سے کرنا ہے بیکاز میرے رب سنگھ کما ہداکم، جیسے میں نے تمہیں ہدایت کر دی ہے، تمہارے جس 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 بھی میٹر میں تم نے اس کو ویسے ہی کرنا ہے۔ اور آئی ڈونٹ نو دیٹ ہو آر یو، بٹ ود ڈیو ریسپیکٹ میں جسٹ مائی ڈیئر آپ کو ایک ریکمنڈیشن اس چیز کے اوپر دوں گی کہ دین کے اندر چلنے کے لیے اور رب کی مکمل فرما برداری کے لیے ہم ان چیزوں کے اوپر اگر زور کم دینا کہ جس پہ ہماری کیوریز نہیں بنتی، تو ہمارے لیے ہدایت بہت آسان رہے گی۔ لیکن ہم جو اللہ تعالیٰ نے آرڈر آؤٹس کیے ہوئے، ہم اس کے اندر اس بحث میں پڑھتے رہیں گے نا کہ یہ آرڈر اللہ نے کیوں کیا، تو یہ ذہن میں رکھیں، ہمیں یہ والے معاملات اللہ کے آرڈرز کے آگے انٹروگیٹو سائن لگانے کا رائٹ قطعاً نہیں ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اس سے ایمان کمزور بھی ہوتا ہے اور عقیدے ڈگمگاتے بھی ہیں۔ سو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے مائنڈ کو، اپنے نفس کو ایسی کیوریز سے بچائیں جو کہ آپ کے راستوں کو پیچیدہ کر دیں اور آپ کے ایمان کو کمزوری کی طرف لے جائیں۔ ود ڈیو ریسپیکٹ، سو نائس آف یو، اللہ حافظ۔